کہ ایک آرگومنٹ جو ڈیولپ کیا جاتا ہے اس سوسائٹی میں، جس کے اوپر بڑی ڈسکشن ہوتی رہتی ہے کہ خواجہ سرا جو ہے اپنے اس حالت کی، اس سچویشن کی، اپنے اس قتل و غارت کی وہ خود بھی ذمہ دار ہے۔ کوئی گورنمنٹ ادارہ، کوئی اس طرح NGO، کوئی مولوی صاحب، کوئی بھی میرے پاس نہیں آیا مجھے فیسیلیٹیٹ کرنے کہ ایک آپ ٹرانسجینڈر ہو، ایک اچھا کام کر رہی ہے۔ خواجہ سرا محفلوں میں ڈانس پارٹی کے علاوہ وہ سیکچول ایکٹیویٹیز میں بھی انوالو ہوتی ہے، تو اس کی کیا بنیادی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ پہلے تو ہفتے میں 2-3 پروگرام ہوتے ہیں، ابھی مہینے میں 1 یا 2 پروگرام ہوتے ہیں، تو مجبوری سے ہم پھر یہ نیگیٹیو ایکٹیویٹی مطلب یہ سیکس وغیرہ کرتے ہیں۔ لوگوں کے اڈوں پر کس قسم کے لوگ زیادہ طور پر سیکچول ایکٹیویٹیز کے لیے آتے ہیں؟ ہمارے ساتھ ایسے کرمنل لوگ کانٹیکٹ کر جاتے ہیں کہ وہ پھر ہمیں اپنا ایک جاگیر سمجھ جاتے ہیں۔ بازار میں تو اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہوتا ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں سے راشن مل جاتا ہے۔ کٹرینہ خان جو خود یہ مسائل فیس کر چکے، ان کو کیسے یہ خیال آیا کہ مجھے خود بھی ان خواجہ سرا کے لیے کام کرنا ہے؟ میری زندگی کا سب سے سخت مرحلہ وہ تھا جب میری ماں فوت ہوئی اور میں اس دنیا بے یار و مددگار، اس پوری کائنات کا وہ خالق ہے، لیکن کبھی کبھی آپ کو گلہ شکوہ، اعتراض، یہ چیزیں خیال میں آتی ہے اپنے اس شخصیت کے اوپر، اپنے اس جنس کے اوپر؟ گلہ شکوہ سب کچھ آتا ہے، لیکن اب ہم نے اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے وہ فن سیکھ لیا۔ یہاں پہ لوگ خواجہ سرا کو ایک ٹیشو پیپر سمجھتے ہیں اپنی مقصد کو پورا کر۔ السلام علیکم، ایک اور سوال خواجہ سرا کے نام۔ آج کے اس خصوصی نشست میں ہمارے ساتھ خیبر پختونخوا کے کٹرینہ خان موجود ہے۔ کٹرینہ خان خود ایک خواجہ سرا ہے اور ان کا ایک آرگنائزیشن ہے باقاعدہ طور پر۔ کٹرینہ خان کی یہ آرگنائزیشن خیبر پختونخوا سمیت پوری پاکستان میں جتنی بھی خواجہ سرا ہے ان کے مسائل حل کرنے اور ان کے زندگی کی مشکلات حل کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر کام کرتی ہے۔ آپ نے یہ تو بہت بار سنا ہوگا کہ خیبر پختونخوا سمیت پوری پاکستان میں خواجہ سرا جو ہے اپنے اڈوں پر لوگ ان سے اپنے ذاتی خواہشات پوری کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ پاکستان میں اور خیبر پختونخوا میں ایسے خواجہ سرا موجود ہے جو محفلوں میں صرف ڈانس پارٹیاں کرتے ہیں، لیکن آج کی اس نشست میں جو کٹرینہ خان ہمارے ساتھ موجود ہے، یہ ان خواجہ سرا کے مسائل کم کرنے اور ان کو باقاعدہ طور پر سوسائٹی میں ایک عزت اور مقام دلانے کے لیے کام کرتی ہے۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ اور پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو سو مچ۔ میں تو آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو اسپیشلی مجھے آپ نے چوز کیا کہ میں ایک خود ٹرانسجینڈر ہوں، ایک مارجنلائز کمیونٹی سے میرا تعلق ہے۔ ریسٹ ویلفیئر آرگنائزیشن کے نام پہ میں NGO چلا رہی ہوں۔ یہ ریسٹ کے معنی آرام کی نہیں ہے، REST اس کی اپنی مخفف ہے۔ R مطلب ریہیبلیٹیشن، E مطلب ایجوکیشن، S مطلب اسکل ڈیولپمنٹ، T معنی ٹریننگ اویئرنیس۔ یہ اسپیشلی ہمارے ٹرانسجینڈر ان بہنوں کے لیے ہے جو میوزک پروگرام اسپیشلی کرتی ہے اور لوگوں سے بہت بری نظر سے دیکھتے ہیں، معاشرہ بھی اسے بہت ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ تھوڑا سا مختصراً مجھے آپ اپنے بارے میں بتا دیں کہ آپ پیدائشی طور پر ایسی تھی یا آپ نے اپنا جینڈر چینج کیا یا اس میں سوسائٹی کا کوئی کردار رہا، تو بنیادی وجوہات کیا ہے اس کی؟ جی، پیدائشی طور پہ تو میں اس لیے کہوں گی کیونکہ میں جب پیدا ہوئی تھی تو میں اپنی بہنوں کے ساتھ کھیلتی تھی، چوڑیاں وغیرہ پہنتی تھی، لپسٹک وغیرہ لگاتی تھی، وہ جو یعنی جو لڑکیوں کی جو ہابیز ہوتے ہیں، مطلب میں کرکٹ نہیں کھیلتی تھی، میں فٹ بال وغیرہ یہ چیزیں میں نہیں کرتی، جو لڑکیوں کے کام ہوتے تھے وہ میں ہمیشہ کرتی تھی اپنی بہنوں کے ساتھ بھی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ کٹرینہ خان آج جو معاشرے میں دوسری خواجہ سرا کے لیے اپنے خدمات سر انجام دے رہی ہے، تو کٹرینہ خان نے خود ذاتی طور پر کتنے عرصہ وہ دوسرے محفلوں میں ناچی ہے، کتنا عرصہ انہوں نے خود ڈانس کیا ہے؟ جی، جب میری والدہ فوت ہو چکی تو میں اپنے گھر سے نکلی ہوں۔ پہلے تو میں اپنی فیملی کے ساتھ اپنے گھر میں تھی، لیکن جب میری والدہ فوت ہوئی تو مجھے اپنے گھر میں ہی مجھے غیروں کی طرح رہنے لگی اور مجھے اپنے گھر کے لوگ مجھے پہلے بھی وہ مجھے ایکسیپٹ نہیں کرتے میری جو فیملی ہے، لیکن بعد میں جب میری ماں فوت ہوئی تو مجھے بہت زیادہ ایشوز ہوئے اور مجھے اپنی زندگی بہت تنگ کم لگنے لگی تو میں گھر سے نکلی اور اپنے گرو کے ڈیرے پہ آئی۔ اسٹارٹ میں تو میں نے پروگرامز وغیرہ بھی کیے اور میں نے یہ جو عام ٹرانسجینڈر جو ایکٹیویٹیز کرتے کیونکہ ہماری گرو کی جو ڈیمانڈ ہوتی وہ تو ہم نے پورا کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، عام طور پر آپ کے گرو وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ سیکچولیٹی کے بارے میں ڈیمانڈ کرتے ہیں یا باقاعدہ طور پر لوگوں کے اڈوں پر آپ لوگوں کو بیچتے ہیں؟ کیا طریقہ کار ہوتا ہے ان کا؟
ہمارے جو گرو ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے گرو کے مختلف کانٹیکٹس ہوتے ہیں پروگرامز کے لیے. بہت سے جو ہے ہم اس کو جو بولتے ہیں ایسے لوگ جو ہمارے اڈوں پہ آتے ہیں اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، تو یہ سب کچھ ہمیں کرنا پڑتا ہے، مجبوری ہماری ہوتی ہے، کیونکہ ہم اپنے گرو کو بھی خفا نہیں کر سکے. انہوں نے ہمیں رہنے کے لیے جگہ دی ہوتی ہے، کھانے پینے کا وہ ہمارا انتظام کرتے ہیں، ہمیں کپڑے دیتے ہیں، تو مجبوری سے یہ سب چیزیں کرنا پڑتی ہیں. اچھا، بطور صحافی میں نے ذاتی طور پر بھی اس چیز کے اوپر بڑی تحقیقات کی ہے، ہم نے نوٹ بھی کیا ہے کہ خواجہ سرا محفلوں میں ڈانس پارٹی کے علاوہ وہ سیکچول ایکٹیویٹیز میں بھی انوالو ہوتے ہیں. تو اس کی کیا بنیادی وجوہات کیا ہوتے ہیں؟ کیا ان پیسوں سے، جو ناچ گانے سے، ڈانس سے جو پیسے وصول ہوتے ہیں، ان سے آپ لوگوں کا گزارا نہیں ہوتا، اس وجہ سے سیکچول ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتی ہے، یا دوسری وجوہات ہوتی ہے؟ اصل میں آپ کو ایک صاف بات بتاؤں، ہر ٹائم تو ڈانس وغیرہ کے پروگرام بھی نہیں ہوتے ہیں. پہلے تو ہفتے میں 2-3 پروگرام ہوتے ہیں، ابھی مہینے میں 1 یا 2 پروگرام ہوتے ہیں. تو مجبوری سے ہم پھر یہ نیگیٹو ایکٹیویٹی مطلب یہ سیکس وغیرہ کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں رینٹ دینا پڑتا ہے، بجلی کا بل دینا پڑتا ہے، ہمارے کھانے پینے کا آپ کو آلریڈی پتہ ہے کہ معاشرہ ہمیں کس نظر سے دیکھتے ہیں. وہ ہمیں اگر ہم ان کو کہیں کہ آج ہم نے نہیں کہا ہمیں کھانے پینے کا کچھ دو، تو وہ تو ہمیں آلریڈی نہیں دیتی. لیکن اگر ہم ان کو کہیں کہ ہم آپ کی خواہش پورے کریں گے، تو پھر وہ ضرور ہمیں جو مطلب کچھ پیسے وغیرہ دے دیتے ہیں. اچھا، مجھے یہ بتاؤ کہ عام طور پر آپ لوگوں کے اڈوں پر کس قسم کے لوگ زیادہ طور پر سیکچول ایکٹیویٹیز کے لیے آتے ہیں؟ کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں؟ بچے، بوڑھے، جوان، غریب، امیر، کس قسم کے لوگ زیادہ تر آتے ہیں؟ میں اگر آپ کو یہاں پہ بھی صحیح بات بتاؤں تو یہاں پہ ہمارے زیادہ تر لوگ کرمنل لوگ آ جاتے ہیں، جو معاشرے کے وہی لوگ جو آپ کو آلریڈی پتہ ہے کہ وہ ایسی ایکٹیویٹی میں مبتلا ہو. تو وہ مجھے یہ بتا دیں ساتھ میں کہ رمضان کی اگر بات کی جائے تو رمضان میں ایک تو ناچ گانا، ڈانس پارٹیاں، شادیاں وغیرہ بھی نہیں ہوتی، بہت ساری چیزوں کے اوپر پابندیاں ہوتی ہیں. تو اس ٹائم پر آپ لوگوں کا ذریعہ معاش کیا ہوتا ہے؟ کیا رمضان میں بھی لوگ سیکچول ایکٹیویٹیز کے لیے آتے ہیں؟ آپ لوگوں کا وہ ذریعہ معاش کیسے پورا ہوتا ہے؟ رمضان میں تو اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہوتا ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں سے راشن مل جاتا ہے، ہم اس سے اپنا رمضان گزار لیتے ہیں، کیونکہ ہم خوش نہیں ہوتے، کیونکہ بحیثیت مسلم یہ ایکٹیویٹی ہمیں خود بھی اچھی نہیں لگتی. تو اس سے اگر کوئی مطلب رمضان رات کو آ جاتا ہے تو ہم اس کو انکار کر دیتے. آپ خواجہ سرا کے لیے کام کرتی، باقاعدہ طور پر آپ کا ایک ٹیم ہے، ایک ادارہ ہے. ذاتی طور پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ خواجہ سرا کا جو قتل و غارت جاری ہے پاکستان سمیت، خاص طور پر خیبر پختونخوا کی اگر بات کی جائے، کیا وجوہات ہو سکتی ہے ذاتی طور پر آپ کے خیال میں؟ اصل میں یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ، میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمارے ساتھ ایسے کرمنل لوگ کانٹیکٹ کر جاتے ہیں کہ وہ پھر ہمیں اپنا ایک جاگیر سمجھ جاتے ہیں، کیونکہ ہماری مجبوری پیسہ ہوتا ہے، وہ ہمیں پیسے دیتے ہیں، ہمارے ساتھ وقت گزارتے ہیں، ہم اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں، اور جب ہم اس کو بعد میں کہتے ہیں کہ میں نے یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، مطلب وہ ہمیں اپنی جاگیر سمجھتے. تھوڑا سا آپ کے ادارے کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں آپ بہترین طریقے سے. تو آپ کو یہ خیال کیسے آیا کہ ایک کٹرینہ خان جو خود یہ مسائل فیس کر چکے، ان کو کیسے یہ خیال آیا کہ مجھے خود بھی ان خواجہ سرا کے لیے کام کرنا ہے؟ اصل میں نے جب یہ سب چیزیں گراؤنڈ پہ دیکھی تو مجھے بہت تکلیف، دکھ محسوس ہوا کہ یہ جو ٹرانسجنڈر ہے یہ ضروری نہیں کہ یہ سیکس ورکر ہو یا ڈانس وغیرہ کرے، یہ سب کچھ کر سکتے جو ایک فیمیل ایک میل کر سکتا ہے، ہم وہ ڈبل کر سکتے ہیں. لیکن معاشرے میں ہمیں بس صرف یہ ایک ہم پہ یہ ٹیگ لگا ہوا ہے کہ یا تو یہ سیکس ورکر کریں گے یا میوزک پروگرام کریں گے. لیکن میں نے ان سب کی یہ باتیں رد کر دی ہے. ہم ایک اچھی اگر ہمیں معاشرہ ایکسیپٹ کرے اور ہمیں سپورٹ کرے، گورنمنٹ ادارے ہمیں سپورٹ کرے، تو ہم اچھی سائڈ پہ بھی چل سکتے. کٹرینہ خان ہمارے ناظرین کو ساتھ میں یہ بھی بتا دے کہ آپ نے زندگی کے ایسے لمحات خاص طور پر ہمارے ساتھ شیئر کرے کہ جس میں کٹرینہ خان بہت روئی ہوئی، بہت اداسی اس نے محسوس کی ہو. میری زندگی کا سب سے سخت مرحلہ وہ تھا جب میری ماں فوت ہوئی اور میں اس دنیا بے یار و مددگار، بے ماں باپ کی رہی، اور میرے سپورٹ کرنے والا، میرے سر پہ ہاتھ پھیرنے والا کوئی نہیں تھا. وہ میری زندگی کا سخت سے سخت ترین دن تھا جسے میں کبھی نہیں بھول سکتی. اچھا، مجھے یہ بھی بتا رہے ساتھ میں، اللہ تعالیٰ جو فیصلے کرتے ہیں اس میں ہم سب کی بہتری ہوتی ہے، وہ اس پوری کائنات کا وہ خالق ہے.
لیکن کبھی کبھی آپ کو گلہ شکوہ اعتراض یہ چیزیں خیال میں آتی ہے اپنے اس شخصیت کے اوپر، اپنے اس جنس کے اوپر؟ جی بالکل، آپ کو آلریڈی پتہ ہے سر کہ ہم تو بالکل میل اور فیمیل سے مختلف ہوتے ہیں، گلہ شکوہ سب کچھ آتا ہے، لیکن اب ہم نے اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے وہ فن سیکھ لیا ہے، کیونکہ اگر ہم مطلب ساری عمر یہی شکوے گلے کے لیے بیٹھ گئے تو یہ زندگی آلریڈی ہماری بہت مشکل سے گزر رہی ہے، تو اس سے اور بھی ہمیں مشکلات پڑ سکتے ہیں۔ اچھا، ہم اس مجھے مشکل سے نکلنا کٹرینہ چاہتے ہیں۔ ہمارے ناظرین کو ذرا یہ بھی بتا دے تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ کٹرینہ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ خوش کس ٹائم ہوئی تھی؟ جس طرح آپ نے اپنی والدہ کا ذکر کیا، تو خوشی زندگی میں ابھی تک اس عمر میں کب محسوس کی تھی سب سے زیادہ؟ مجھے سب سے زیادہ خوشی اس دن ہوئی جب میں نے اپنے ٹرانسجنڈر کے لیے سینٹر جو ہے ویکیشنل سینٹر ہے، یہاں پہ ڈریس میکنگ، فیشن ڈیزائننگ، بیوٹیشن، جیم سٹون اور اس طرح کے اچھے اسکل موقع ٹرانسجنڈر کے لیے میں نے ایک سیٹ اپ بنایا، تو مجھے زندگی میں یہ بہت زیادہ خوشی محسوس ہوئی۔ اور کٹرینہ ہمارے ساتھ یہ بھی شیئر کر لے ذرا کہ آپ کے خیال میں یہ خیبر پختونخوا اگر پاکستانی سوسائٹی کی بات کی جائے تو آپ کے خیال میں اس سوسائٹی میں کس قسم کے لوگ رہتے ہیں، وہ کس قسم کے انسان ہیں جو جہاں تک آپ نے آبزرو کیا ہے؟ ہماری سوسائٹی میں اویئرنیس بہت کم ہے، ایجوکیشن کم ہے، اس طرح لوگ ہیں اسپیشلی کے پی میں، اسلام آباد، پنجاب کے سائڈ پہ لوگوں میں پھر بھی اویئرنیس ہے۔ یہاں پہ لوگ خواجہ سرا کو ایک ٹیشو پیپر سمجھتے ہیں، اپنی مقصد کو پورا کرنے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اسے جس طرح ہم ٹیشو پیپر کو استعمال کر کے ڈسٹ بن میں پھینک جاتے ہیں، وہ اسی طرح ٹرانسجنڈر کو یہ اور ایک خواجہ سرا کو سیکچوئل ایکٹیویٹیز کے لیے آپ کے خیال سے کم کتنے پیسے ملتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ کتنے پیسے ملتے ہیں جہاں تک آپ نے آبزرو کیا ہے خیبر پختونخوا میں؟ اگر ہم اقبال پلازا کی جگہ دیکھیں فار ایگزامپل، وہ بہت فیمس جگہ ہے، اس وجہ سے تو میں یہ غلط نہیں کہوں گی کہ وہاں پہ لوگ اس طرح جاتے ہیں کہ 100-200 روپے بھی دے دیتے ہیں اپنی خواہشات کو پورا کر، کیونکہ ان کی مجبوری ہوتی ہے۔ اگر ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ان کو اچھی تربیت دی جائے، ان کو اسکل دی تو وہ یہ چھوڑ دیں گے، ان کی مجبوری ہوتی ہے۔ اور وہاں پہ ایسے بھی آ جاتے ہیں کہ 2-3 ہزار 5,000 روپے بھی دے جاتے ہیں۔ اچھا، بالکل آخر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک آرگومنٹ جو ڈیولپ کیا جاتا ہے اس سوسائٹی میں، جس کے اوپر بڑی ڈسکشن ہوتی رہتی ہے کہ خواجہ سرا جو ہے اپنے اس حالت کی، اس سچویشن کی، اپنے اس قتل و غارت کی وہ خود بھی ذمہ دار ہے۔ خواجہ سرا اگر چاہے تو اپنے آپ کو اچھے روزگار کے ساتھ وابستہ کر سکتا ہے، خود اسکل سیکھ سکتے ہیں، خود نوکریاں کر سکتے ہیں اور اس سوسائٹی میں اپنا ایک مقام بنا سکتا ہے۔ تو اس آرگومنٹ اور اس ڈیولپمنٹ اور اس ڈسکشن کے بارے میں آپ کی کیا تاثرات ہیں؟ آپ کیا کہنا چاہیے گی؟ جی اگر میں اپنی مثال دوں تو میں یہ کہوں گی کہ میں خود ایک ٹرانسجنڈر ہوں، کیوں میں دوسرے ٹرانسجنڈر کو غلط کہوں گی؟ کیونکہ ہماری جو بھی ہوتی ہے ایکٹیویٹی وہ مجبوری سے ہم کرتے ہیں۔ ابھی جب میں نے یہ سینٹر اوپن کیا تو ابھی کوئی گورنمنٹ ادارہ، کوئی اس طرح NGO، کوئی مولوی صاحب، کوئی بھی میرے پاس نہیں آیا مجھے فیسیلیٹیٹ کرنے کہ ایک آپ ٹرانسجنڈر ہو، ایک اچھا کام کر رہی ہو، ایک اچھا ان کو فیسیلیٹیٹ کرو تاکہ ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائے شانہ بشانہ۔ ابھی تک تو کسی ادارے نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں۔ جس طرح پشاور میر زبیر صاحب، میں ان سے بار بار یہی گلہ کروں گی کہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ اتنے اچھے کام کرتے ہیں تو ہمارے پاس آئے۔ جب انہوں نے 3 کروڑ کا اعلان کر کے اپنے فیس بک پیج پہ سب کچھ لگا دی کہ آج میں ٹرانسجنڈر کے پاس گیا ہوں اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، تو ان کو بھی چاہیے کہ ذرا ٹرانسجنڈر ابھی ہمیں فیسیلیٹی کر۔ جب میں اس کے پاس بار بار جاتی ہوں تو وہ کبھی کیا بہانہ بناتے ہیں، کبھی کیا بہانہ بناتے ہیں۔ تو یہ جو ٹرانسجنڈر بیٹے ہیں یہ مجبوری سے کرتے ہیں۔ اگر لوگ اسپیشلی گورنمنٹ اچھے مخیر حضرات بھی ہیں ہمارے کے پی میں، ان کو فیسیلیٹیٹ کرے، مجھے فیسیلیٹیٹ کرے، ہمارے سینٹر کو فیسیلیٹیٹ کرے تو بہت سے ٹرانسجنڈر کو ایک اچھا روزگار، اچھی زندگی، سیکس ورکر، یہ نیگیٹیوٹی، یہ سب کچھ ختم ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے کٹرینہ، ایک دفعہ پھر آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے، اور ہماری دعا ہے اور ہمارے نیک خواہشات ہے آپ لوگوں کے ساتھ کہ آپ کے جو نیک خواہشات ہیں، جو تمنائیں ہیں، اور جو اسپیشلی آپ خواجہ سرا کے لیے اس سوسائٹی میں، اس
خیبر پختونخوا میں اسپیشلی آپ ان کے لیے، ان کے ڈیولپمنٹس کے لیے، ان کے مثبت اقدام کے لیے جو حکمت عملی آپ نے بنائی ہے اور جو باقاعدہ طور پر ایک آرگنائزیشن کا آپ نے قیام کیا، اللہ کرے کہ آپ اس کا اپنے اس مثبت سوچ میں کامیاب ہو جائے۔ آج کے پروگرام میں ناظرین ہماری طرف سے یہی کچھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔